سوال یہ سندھ حکومت کی جے آئی ٹی رپورٹ اصلی یا علی زیدی کی پیش کردہ جے آئی ٹی رپورٹ؟ سوال یہ بھی تحریک انصاف مسلم لیگ نون نے عزیر بلوچ کو اپنی پارٹی میں شامل ہونے کی دعوت کیوں دی؟ سوال یہ بھی عزیر بلوچ پی پی کا لاڈلا چہیتا کیوں تھا؟ سوال یہ بھی ذوالفقار مرزا نے بحیثیت وزیر داخلہ ریوڑیوں کی طرح اسلحہ لائسنس کیوں بانٹے؟ سوال یہ بھی مرزا صاحب نے ایم کیو ایم حقیقی کے آفاق احمد کو جیل میں جا کر 30 لاکھ بعد میں اسلحہ کیوں دیا؟ سوال یہ بھی لیاری گینگ سے ایم کیو ایم کا توڑ مطلب برائی کا توڑ برائی سے؟ سندھ حکومت کی یہ پالیسی کیوں تھی؟ سوال یہ بھی 198 افراد کا قاتل عزیر بلوچ قتل پہ قتل کرتا رہا، سندھ حکومت ادارے سوئے رہے کیوں؟ سوال یہ بھی 198 قتل کرنے والے عزیر بلوچ کو 2012 میں امن ایوارڈ دیا گیا کیوں؟ سوال یہ بھی 198 افراد کے قاتل عزیر بلوچ سے فریال تالپور کی ملاقاتیں تحفہ لینا کیوں؟ سوال یہ بھی 198 افراد کے قاتل عزیر بلوچ کے نامزد کردہ لوگوں کو پی پی نے ٹکٹ کیوں دیے؟ سوال یہ بھی 198 افراد کے قاتل کے جیتے امیدواروں کے عشائیے میں وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ فریال تالپور کراچی کے بڑوں کی شرکت کیوں؟ سوال یہ بھی عزیر بلوچ بھتے لیتا رہا، قبضے کرتا، چھڑواتا رہا، بھتے کی رقمیں دبئی جاتی رہیں، کسی کو خبر نہ ہوئی کیوں؟ سوال یہ بھی عزیر بلوچ نے قتل و غارت، لوٹ مار، قبضے سب کچھ خود کیا یا کروایا گیا؟ سوال یہ بھی کیا یہ سچ کہ عزیر بلوچ نے زرداری صاحب کو 40 گھروں کا قبضہ لے کر دیا؟ سوال یہ بھی کیا یہ سچ کہ عزیر بلوچ نے زرداری صاحب کو 14 شوگر ملوں کا قبضہ لے کر دیا؟ سوال یہ بھی عزیر بلوچ کے سر کی قیمت کس نے ختم کرائی؟ سوال یہ بھی 198 افراد کا قاتل عزیر بلوچ جس پر 56 مقدمات وہ وزیروں مشیروں سے کیسے ملتا رہا، سرکاری دفتروں میں کیسے آتا جاتا رہا، اپنی مرضی کے پولیس افسران کیسے لگواتا رہا؟ سوال یہ بھی کیا یہ سچ کہ 198 افراد کا قاتل عزیر بلوچ فریال تالپور، قادر پٹیل، اویس ٹپی، شرجیل میمن، سینیٹر یوسف بلوچ سے ملاقاتیں کرتا رہا؟ سوال یہ بھی حبیب جان کا یہ الزام سچا یا جھوٹا کہ پیپلز پارٹی نے روٹھے عزیر بلوچ کو منانے کے لیے 5 کروڑ دیے؟ سوال یہ بھی حبیب جان کا یہ الزام سچا یا جھوٹا کہ عزیر بلوچ زرداری صاحب سے ملا؟ ملاقات ایجنڈا تھا زرداری صاحب کا اپنے منہ بولے بھائی اویس مظفر ٹپی کو لیاری سے الیکشن لڑوانا۔ سوال یہ بھی کہ کراچی میں آپریشن شروع ہوا تو کیا واقعی عزیر بلوچ فریال تالپور کے کہنے پر ایران گیا؟ سوال یہ بھی کیا واقعی عزیر بلوچ اتنا طاقتور تھا کہ وہ مبینہ طور پر پولیس کی گاڑیوں میں بندے اغوا کیا کرتا؟ سوال یہ بھی وہ موٹر سائیکل سوار کون جو علی زیدی کے گھر آ کر گارڈ کو لفافہ دے گیا جس میں عزیر بلوچ جے آئی ٹی رپورٹ؟ سوال یہ بھی علی زیدی کو جنوری فروری 2017 میں جے آئی ٹی والا لفافہ ملا، وہ 3 سال خاموش کیوں رہے؟ سوال یہ بھی سندھ حکومت کو اگر کسی چیز کا ڈر نہیں تھا تو عزیر بلوچ، نثار مورائی، بلدیہ فیکٹری جے آئی ٹی رپورٹیں پبلک کرنے میں اتنی دیر کیوں، اتنے ہیلے بہانے کیوں؟ 4 جے آئی ٹی ارکان کے سندھ حکومت رپورٹ، علی زیدی رپورٹ مطلب دونوں رپورٹوں پر دستخط کیوں؟ یہ مبینہ الزامات بہت کچھ جو چھپا ہوا، جو پردے کے پیچھے سب ظاہر ہونا چاہیے، سچ جھوٹ کا پتہ چلنا چاہیے، کون مجرم، کون قاتل، کون ماسٹر مائنڈ، سب کچھ کیوں، کیسے ہوا، سب پتہ چلنا چاہیے۔ اور یہ سب کچھ تبھی سامنے آئے گا جب یہ معاملہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جائے گا۔ اب عدالت ہی جو اصل حقائق سامنے لا سکے، ورنہ وفاقی حکومت بمقابلہ سندھ حکومت روز نئے الزامات، نئی لڑائیاں، یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو ایک دن عزیر بلوچ، نثار مورائی، بلدیہ فیکٹری جے آئی ٹی رپورٹیں کہیں پیچھے رہ جائیں گی، سندھ وفاق لڑتے لڑتے کہیں سے کہیں نکل جائیں گے۔ یہ عدالت ہی جو یہ معلوم کر سکے کہ ڈسپینسری کا ڈاکٹر نثار مورائی کروڑوں اربوں کا مالک کیسے بنا، 20 کروڑ بھتہ نہ دینے پر 250 غریبوں کو جلانے والے رحمان بھولا، حماد صدیقی مگر ماسٹر مائنڈ کون؟ آپ کو یاد ہوگا سانحہ بلدیہ فیکٹری ہوا، ابتدائی تفتیش کے بعد فیکٹری مالکان کو ہی قصوروار ٹھہرا دیا گیا، کہا گیا کسی نے آگ نہیں لگائی، آگ بجلی کا سرکٹ شارٹ ہونے یا کسی اور وجہ سے خود ہی لگی اور لوگ اس لیے جل گئے کہ ایمرجنسی کی صورت میں فیکٹری سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ عدالت ہی جو یہ سامنے لا سکے کہ ٹھالیے، گٹکے، ایرانی تیل کا سندھ کے کس بڑے کا کاروبار، سندھ پولیس کے کتنے افسران جو کروڑ ارب پتی، جو سندھ سے پنجاب تک پیٹرول پمپوں کے مالک۔ آج سندھ حکومت سب کچھ ذوالفقار مرزا پر ڈال رہی۔ ذوالفقار مرزا کو حساب دینا چاہیے مگر 2 سال کا، وہ صرف 2 سال سندھ کے وزیر داخلہ رہے، اس سے پہلے اور بعد کا حساب پیپلز پارٹی کو دینا ہوگا۔ میں یہ بھی سوچوں کہ ذوالفقار مرزا نے ایک ہی دن میں تو 1 لاکھ یا 3 لاکھ اسلحہ لائسنس نہیں دے دیے۔ جب وہ اسلحہ لائسنس دے رہے تھے
तब पीपल्स पार्टी वाले सब कहाँ थे? जब मिर्जा साहब उजैर बलोच एंड कंपनी को MQM से लड़ा रहे थे, तब क्या PP के सब करता धरता किसी ऐसे जजीरे पर थे कि जहां अखबार था न टेलीफोन की सहूलत? इसलिए किसी को जुल्फकार मिर्जा की सरगर्मियों का इल्म ही नहीं हो सका। जुल्फकार मिर्जा एक वजीर थे, सिंध के वजीर आला नहीं, वो पीपल्स पार्टी के ओहदेदार थे। पीपल्स पार्टी के सरबराह नहीं कि वो जो भी करते रहे किसी को जवाबदेह ना थे। बाकी इस कहानी पर कोई यकीन नहीं करेगा कि उजैर बलोच का पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक ही नहीं। ये तो ऐसे ही है कि जैसे कह दिया जाए उजैर बलोच तो कोयटा का रहने वाला, वो तो कभी कराची आया ही नहीं। या ये तो ऐसे जैसे कह दिया जाए कि कौन जुल्फकार मिर्जा, जरदारी साहब तो जुल्फकार मिर्जा को जानते ही नहीं।